کے نتیجے میں جو حکومتیں وجود میں آتی ہیں، بدقسمتی سے ان حکومتوں کا نام ڈیموکریسی رکھ دیا جاتا ہے، جمہوریت رکھا جاتا ہے۔ وہ سیاست میں بھی دھوکہ ہے اور اس نام نہاد جمہوریت میں بھی دھوکہ ہے۔ اس لیے کہ اگر آپ پچھلے ایک تاریخ کا جائزہ لیں، میں نے اس کو اجارہ دارانہ کہا، اس کے کچھ اسباب ہیں۔ آپ 1934 کے زمانے کو سٹڈی کریں، جب انڈیا میں بامبے کی حکومت تھی، تو جو لوگ اس بامبے کی حکومت کے وزیر تھے، سندھ میں وہ سیاست اس دن سے لے کے آج تک اسی اجارہ داری میں رہی اور انہی کو منتقل ہوئی، اور ان کے ہاتھ میں پارلیمنٹ کا معتدب حصہ آج تک ہے۔ بہاولپور میں نام نہیں لوں گا کسی کا، میرا منصب نہیں اور نہ میرا مقصود ہے، میں کنسیپچول کلیئرٹی دینا چاہتا ہوں، قوم کو ایک میسج دینا چاہتا ہوں، ایک اویئرنیس دینا چاہتا ہوں، ایک پراپر انڈرسٹینڈنگ دینا چاہتا ہوں۔ بہاولپور میں جو لوگ 1906 میں وزیر اعلیٰ تھے، انہی کے خاندان کے پاس آج تک سیاست کی اور انتخابات کی اجارہ داری ہے۔ برطانیہ کے دور میں ملتان میں جو بڑے بڑے خانوادے، آپ سمجھتے جائیں گے نام، اور ڈیرہ غازی خان کے بڑے بڑے خانوادے جو تاریخی اعتبار سے آج سے 100-150 سال پہلے مسند اقتدار پر فائز تھے، 1930 کے اقتدار کی مسند انڈیا کی دیکھ لیں، آپ کو ڈیرہ غازی خان، ملتان، بہاولپور سی ساری شخصیتیں ان اقتدار پر بیٹھی نظر آئیں گی۔ آج تک اقتدار پر انہی کی اولادیں، انہی کی نسلیں براجمان ہیں۔ الیکشن ہوتے رہے، حکومتیں بدلتی رہیں، جمہوریت کے نام پر ادوار بدلتے رہے، کبھی فوجی آمریتیں آئیں، کبھی سیاسی آمریتیں آئیں، مگر اسمبلیاں اور اقتدار ان خانوادوں سے باہر کبھی نہیں گیا، یا گیا تو بہت شاذ گیا، بہت کم۔ پھر اس کے بعد شہر آباد ہو گئے اور شہروں کی ایک کنٹریبیوشن پالیٹکس میں شروع ہو گئی۔ تو جب شہروں کا کنٹریبیوشن ہوا تو فیوڈل لارڈز تو پہلے سے مسند اقتدار پر یعنی سیاست اور جمہوریت پر براجمان تھے۔ جب شہروں کا کنٹریبیوشن ہو گیا تو پھر سرمایہ دار اور بڑے بڑے بزنس مین یہ بھی اس کے شیئر ہولڈر بن گئے۔ وہ لاہور ہو یا فیصل آباد، سرگودا ہو یا گجرانوالا، سیالکوٹ ہو یا راولپنڈی، اس طرح بڑے بڑے شہر ہوں، کوئٹہ ہو یا حیدرآباد ہو یا پشاور، جہاں چلے جائیں آپ کو 20 حلقوں تک مخصوص لوگ براجمان نظر آئیں گے جو جاگیردار تھے اور شہری علاقوں میں سرمایہ دار ہیں، بڑے بڑے بزنس مین ہیں، اور کم سے کم 5-7 کروڑ سے لے کر 20 کروڑ تک کی انویسٹمنٹ ایک الیکشن کی قومی اسمبلی کی سیٹ پہ کر سکتے ہیں۔ قومی اسمبلی کا الیکشن آج 10 کروڑ سے کم سرمایہ سے نہیں لڑا جاتا، اور اس ملک کا نام نہاد الیکشن کمیشن وہ 10 لاکھ کی 5 لاکھ سے 10 لاکھ کی حد مقرر کرتا ہے۔ یہ نابینا الیکشن کمیشن، اس قوم کی آنکھوں میں دھول جھونکنے والے الیکشن کمیشن، یہ آج کے نہیں، یہ پچھلے 40 سال کی ہسٹری کو دیکھ لیں۔ 3 لاکھ کی حد ہوتی تھی، 3 کروڑ خرچ ہوتے تھے، کبھی کوئی شخص نائل نہیں ہوا۔ 5 لاکھ کی حد ہوتی تھی، 5 کروڑ خرچ ہوتے تھے۔ 10 لاکھ کی حد ہے، 10 سے 20 کروڑ خرچ ہوتے ہیں۔ دنیا جانتی کہاں ڈسکوالیفائی ہوتے ہیں۔ اب یہ لوگ براجمان ہوئے اور 15 20 سیٹیں ایک جیسے طبقے کے ہاتھ میں نظر آتی ہیں، اس کے بعد جا کر کوئی ایک آدھ کہیں ایسا پولیٹیکل ورکر نظر آتا ہے جو بنیادی طور پہ اس طبقے میں سے تو نہیں تھا، مگر ایک اچھا کارکن ہونے کے ناطے، حلقے میں کام کرنے کے ناطے اس نے اپنی پولیٹیکل سٹیبلٹی ڈیولپ کی، کریڈیبلٹی ڈیولپ کی، اور رفتہ رفتہ وہ وہاں کا نمائندہ ہو گیا جو کئی بار الیکٹیبل بن گیا۔ کئی درجنوں سیٹوں کے بعد آپ کو 1-2 ایسے کارکن دکھائی دیں گے، پورے ملک میں سفر کرتے چلے جائیں۔ نتیجتاً شہر سرمایہ داروں اور مالداروں کے ہاتھ میں آ گئے،
دیہات جاگیرداروں کے ہاتھ میں رہے۔ پھر تیسرے عنصر کا اضافہ ہوا، وہ اسٹیبلشمنٹ۔ اسٹیبلشمنٹ کا بھی مکمل اجارہ ہے اس ملک کی سیاست پر۔ کبھی اسٹیبلشمنٹ براہ راست اقتدار کو پوزیس کر لیتی ہے، کبھی انڈائریکٹلی کنٹرول کرتی ہے۔ دیکھنے میں سیاستدانوں اور اسٹیبلشمنٹ کی ایک نورا کشتی رہتی ہے، جنگ رہتی ہے، مگر تمام پولیٹیکل پارٹیز اس وقت جو ملک میں موجود ہیں وہ ون وے اور دا ادر اسٹیبلشمنٹ کی پیداوار ہیں۔ ان کو پالا پوسا گیا ہے، ان کی پرورش کی گئی ہے، تربیت کی گئی ہے۔ ہر دور کی فوجی آمریت نے اپنے سائے کے نیچے سیاستدانوں کو تیار کیا، ایک نئی جماعت کو جنم دیا ہے، پرورش کی ہے، 10 سال لگائے ہیں اور لانچ کیا ان کو۔ اور بعد ازاں جب وہ جماعتیں مضبوط ہوتی ہیں پھر وہ ڈیموکریسی اور جمہوریت کا اور فوجی آمریت کے خلاف نعرہ بلند کرنے کے قابل ہو جاتی ہیں، کیونکہ پھر سیاسی دور اور جمہوری دور آ چکا ہوتا۔ فوجی آمریت کے دور میں یہی لوگ ان کے ساتھ مل کے ساز باز کرتے ہیں، لبیک کہتے ہوئے، اور جب ان کا دور آ جاتا ہے تو ان میں سے بہت سے لوگ انڈائریکٹلی اسٹیبلشمنٹ کے کنٹرول میں ہوتے ہیں۔ اسٹیبلشمنٹ کا اثر رسوخ کبھی ختم نہیں ہوتا، اس کی ایک مضبوط مستحکم مؤثر اجارہ داری ہے، ایک طرف جاگیردار اور بڑے لوگوں کی، ایک طرف سرمایہ داروں مالداروں کی، ایک طرف اسٹیبلشمنٹ کی۔ یہ 3 طبقات ہیں، اور اس اسٹیبلشمنٹ میں اندرونی اسٹیبلشمنٹ بھی داخل اور بیرونی اسٹیبلشمنٹ بھی داخل ہے۔ اب میں آپ سے سوال کرتا ہوں، بتائیے کہ جو انتخاب 10 کروڑ روپے کے سرمایے سے جس کی ایک سیٹ لڑی جا سکے، ہار جیت بعد کی بات ہے، کم سے کم 5-7 کروڑ سے لے کر 10 کروڑ تک، اور جن حلقوں میں بڑے کمپٹیشن ہیں وہاں 15 سے 20 کروڑ روپے تک، جو امیدوار ایک سیٹ جیتنے پر لگائیں گے، میرا اس پوری قوم سے سوال ہے، وہ اس ملک میں چینج لائیں گے؟ وہ تبدیلی کے علم بردار ہوں گے؟ ہرگز نہیں۔ وہ سٹیٹس کو کے پیداوار ہیں اور ہمیشہ سٹیٹس کو کی حفاظت کریں گے، نعرہ تبدیلی کا لگائیں گے۔ یا اسلام کے نعرے بھی لگتے رہے، مگر اسلام کا داخلہ نعرہ لگانے والوں کے ہاں بھی بند رہا۔ اسلام کا نعرہ صرف مسند اقتدار تک، ایوان اقتدار تک پہنچنے کے لیے ایک ٹول تھا۔ یہاں غریب عوام کے نعرے بھی لگے، مگر غریب عوام کے صرف کندھے تھے مسند اقتدار پر پہنچنے کے لیے، غریب عوام کا اقتدار کے اندر کوئی پارٹیسپیشن اور شراکت نہ تھی۔ یا جمہوریت کے نعرے بھی لگتے ہیں، جمہوریت ایک ٹول ہے، جسٹ ایک دھوکہ ہے مسند اقتدار اور پارلیمنٹ میں پہنچنے کے لیے، اور 5 سال تک وہ جمہوریت پھر عوام میں سے کسی غریب کا حال پوچھنے کو تیار نہیں ہوتی۔ یا احتساب کا نعرہ بھی لگا، اکاؤنٹیبلٹی کا، جس کو جو نعرہ سوٹ کرتا ہے۔ جب فوجی آمریت آتی ہے وہ احتساب، اکاؤنٹیبلٹی اور گڈ گورننس کے نعرے لگا کر اس ملک کے اقتدار پر قبضہ کرتے ہیں، اور جب سیاسی آمریت آتی ہے تو وہ عوام اور جمہوریت کا نعرہ لگا کے ملک کی اقتدار پہ قبضہ کرتے ہیں۔ مگر جہاں تک عوام کی حقیقی زندگیوں میں تبدیلی کا تعلق ہے، دونوں ادوار میں نتیجہ ایک رہتا ہے۔ نہ کسی فوجی آمریت میں، ایوب خان کا دور دیکھ لیں، جنرل ضیاء الحق کا دور دیکھ لیں، جنرل پرویز مشرف کا دور دیکھ لیں، احتساب کے ناموں پر بھی آئے، اسلام کے نام پر بھی آئے، گڈ گورننس کے نام پر بھی آئے، اکاؤنٹیبلٹی کے نام پر آئے، ڈیولوشن آف